السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو شک ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہے یا کسی عامل نے آپ کو بتایا کہ آپ پر جادو ہے اور تعویذات ہیں، تو اس عمل کو کر لیجئے۔ اللہ کے حکم سے سارا منظر ویڈیو کی طرح آپ کو صاف نظر آئے۔ اگر جادو ہے تو آپ کو بتا دیا جائے، جو تعویذات ہیں تو آپ کو وہ جگہ دکھا دی جائے کہ کہاں پر تعویذات دفن ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اجازت ضرور لیں اور اس عمل سے وہمی شخص دور رہیں۔ جو وہم کے خطرناک بیماری میں کوئی مبتلا ہو تو اس عمل کو ہرگز نہ کریں۔ کوئی عورت حمل سے ہو وہ بھی اس عمل کو نہ کریں۔ اس عمل کو پاکی کے دنوں میں کرنے ہیں اور جمعرات کی رات کو یعنی شب جمعہ سے اس عمل کو شروع کریں گے۔ 7 راتوں تک اس عمل کو کرنا ہے۔ بذریعہ خواب آپ کو دکھا دیا جائے کہ فلاں شخص نے آپ پر جادو کیا ہے، تو اس کا تذکرہ آپ نے اس شخص سے بھی نہیں کرنا جو خواب میں نظر آئے، اور کسی سے بھی جو ہے آپ نے تذکرہ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے کسی سے تذکرہ کیا، آپ نے کسی کو بتایا کہ فلاں شخص نے جادو کیا ہے یا آپ نے اس شخص کو بتایا ہے، تو پھر اس نقصان کا آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ خواب میں اگر آپ کو پہلی رات جگہ دکھا دی جائے کہ فلاں جگہ پہ تعویذات ہیں، تو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اس جگہ کو دیکھنا ہے، اور جہاں تعویذات دفن ہیں اس جگہ کو کھودتے وقت آپ نے آیت الکرسی بھی پڑھتے رہنا ہے۔ اگر وہاں سے تعویذات نہ ملے تو آپ دوسری رات پھر عمل کریں، تیسری رات پھر عمل کریں، اسی طرح 7 راتوں تک عمل کریں، اور جگہ آپ کو دکھائی دے تو آپ اس جگہ کو صبح فجر کی نماز کے بعد، ایک چیز کا خیال رکھیں کہ فجر کی نماز ہرگز قضا نہ ہو، جماعت سے آپ نے پڑھنی ہے۔ 7 راتوں تک اگر تعویذات نکلیں تو ٹھیک، نہ نکلیں تو آپ نے صرف 7 راتوں تک اس عمل کو کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ تعویذات نکلنے کی صورت میں آپ نے 7 راتیں مکمل نہیں کرنی۔ جس رات کو آپ کو خواب میں تعویذات دکھائی دے، صبح اگر تعویذات نکلیں تو پھر آپ نے اگلی رات کو عمل نہیں کرنا۔ ان تعویذات کو بھی آپ نے اکیلے نکالنے ہیں، اس کا تذکرہ بھی آپ نے کسی سے نہیں کرنا۔ کسی ایسی جگہ پہ جا کے 313 مرتبہ یا 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ان تعویذات کو آپ نے کسی چلتے پانی پہ بہا دینا ہے۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے، رات کو سونے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجت کی نیت سے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ التکویر۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ 101 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا 1100 مرتبہ، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا، عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے نہانا ہے، صاف ستھرے سفید کپڑے پہننے ہیں آپ نے، اور اچھی طرح اس کو خوشبو بھی لگا لیں۔ ٹوپی کسی بھی کلر میں ہو لیکن آپ کے جو کپڑے ہیں وہ سفید ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت اسی ترتیب سے پڑھیں گے، پھر آپ استغفار کریں گے۔ اس کے بعد آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے، اس عمل میں آپ کو کامیابی ملے، آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 101 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، 101 مرتبہ۔ اس کے بعد سورۃ التکویر کو 101 مرتبہ،
پھر آخر میں 101 مرتبہ پھر سے آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ جس جگہ سو رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کسی سے بات کیے بغیر آپ نے سو جانا ہے، چہرہ قبلہ رخ کر کے۔ اور اگر آپ قبلہ رخ ہو کے سو رہے ہیں، آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، آپ تھک گئے تو آپ کروٹ بدل سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر آپ دوبارہ جو ہے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے۔ رات کو اگر سوتے وقت آپ کو پتہ نہ چلے، صبح آپ اٹھیں کہ آپ کا چہرہ دوسری طرف ہے، آپ کروٹ بدل کے سو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب تک آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، ٹھیک ہے۔